السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ثقافت کے بارے میں۔ ثقافت کسی بھی قوم کی پہچان ہوتی ہے اور یہ نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ ثقافت کسی بھی قوم کے رسم و رواج، عقائد، نظریات، عادات، لباس، خوراک اور رہن سہن کے طریقوں کو کہتے ہیں۔ دنیا میں مختلف علاقے ہیں اور مختلف علاقوں کے اور وہاں پر موجود لوگوں کی اپنی ثقافت ہے اور وہ ثقافت ان لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ پاکستان کی ثقافت کیسی ثقافت ہے اور کون کون سی چیزیں ہمیں پاکستان کی ثقافت میں نظر آتی ہے جو پاکستان کی پہچان بن چکی ہے۔ ساتھ میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کی ثقافت کس قدر تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا کی ثقافت تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور کسی علاقے کی ثقافت ایک ثقافت نہیں رہی ہے بلکہ مختلف ثقافتوں کا مجموعہ بن چکی ہے۔ یہی حال کچھ پاکستان کی ثقافت کا بھی ہے۔ پاکستان کی ثقافت کی سب سے پہلی پہچان یا فیچر ریلیجس سولیڈیرٹی ہے۔ پاکستان مختلف لوگوں کا ملک ہے۔ یہاں مختلف اقوام بستی ہیں جن کا تعلق مختلف ثقافت اور مختلف زبانوں سے ہے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف ثقافتوں اور مختلف زبانوں کے باوجود یہ لوگ ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں اور اس رشتے کی بنیاد اسلام ہے۔ اسلام یہاں کے لوگوں کو ایک زنجیر کی طرح جوڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں نان مسلم کمیونٹی بھی موجود ہے، لیکن پاکستان کا قانون اور خود مذہب اسلام کا قانون ان لوگوں کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل چھوٹ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلم میجورٹی ملک میں رہنے کے باوجود یہاں کے عیسائی اور یہاں کے ہندو پاکستان میں کافی خوش ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی زندگی پرسکون گزار رہے ہیں۔ پاکستان کی ثقافت کی دوسری خصوصیت پاکستان کا مکس کلچر ہے۔ پاکستان ایک فیڈریشن ہے جہاں پر مختلف لوگ رہتے ہیں جن میں سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان، کشمیری، گلگتی، بلتستانی اور مختلف علاقوں کے لوگ موجود ہیں۔ پاکستان کی ثقافت ان تمام اقواموں کی ثقافتوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ایک ایسے علاقے میں موجود ہے جہاں مختلف قومیں گزری ہیں اور پرانی قوموں کے ثقافتوں کے اثرات آج بھی پاکستان کی ثقافت میں نظر آتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا کی ترقی کے بعد پاکستان کی ثقافت میں ویسٹرن عنصر بھی نمایاں نظر آنے لگا ہے۔ ہماری خوراک میں، ہمارے لباس میں، ہمارے بولنے کے انداز میں، ہماری عادات میں ویسٹرن کلچر نمایاں نظر آنے لگا ہے۔ بہت سے لوگ ویسٹرن کلچر کے انفلوئنس کو پسند کرتے ہیں جبکہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو ویسٹرن انفلوئنس سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں ویسٹرن کلچر کا انفلوئنس پاکستان کے نوجوان کے بگاڑ کا ذریعہ بن رہا ہے۔ پاکستان کی ثقافت میں مرد اور عورت کے مقام، مرتبے یعنی اسٹیٹس کا تعین بھی کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے خاندان میں سربراہی حیثیت مرد حضرات کو دی گئی ہے جبکہ عورت کی حکمرانی گھر کے اندر رکھی گئی ہے۔ گھر کے سارے باہر کے کاموں کی ذمہ داری مرد حضرات کی ہوتی ہے جبکہ خواتین گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہیں۔ پاکستان میں باپ سے خاندان کی نسل چلتی ہے جبکہ عورت کی حاکمیت گھر کے اندر قائم ہوتی ہے۔ گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی تعلیم و تربیت عورت کی اہم ذمہ داریوں میں شامل ہوتی ہے۔ پاکستانی معاشرے میں خواتین کو وہی حقوق حاصل ہے جو اسلام نے عطا کیے ہیں۔ پاکستان کی خواتین تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہے، جائیداد بنانے کا حق بھی رکھتی ہے، کاروبار بھی کر سکتی ہیں اور وراثت میں اسلام کے مطابق اپنا حصہ بھی طلب کر سکتی ہیں۔ پاکستانی ثقافت میں مرد اور عورت کے حقوق و ذمہ داریوں کا تعین بالکل اسلام کے عین مطابق رکھا گیا ہے۔ پاکستان کی ثقافت کی خوبی اس کی سادہ و حیادار معاشرت ہے۔ یہاں کے لوگوں کا لائف اسٹائل انتہائی سادہ ہے۔ یہاں کے لوگ عام طور پر سادہ اور روایت پسند ہیں۔ اس بات سے بہت سے شہری لوگ اختلاف کریں گے لیکن چونکہ پاکستان کی زیادہ تر آبادی گاؤں پر مشتمل ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں کے رہن سہن انتہائی سادہ اور حیادار ہیں اور وہاں کے لوگ روایات کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ دیہات میں رہنے والے لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم کو زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ وہاں کے لوگ مل جل کر ایک خاندان کی طرح رہتے ہیں جبکہ شہروں میں مسلسل آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور ملک کی گرتی ہوئی اکانومی کی وجہ سے انفلیشن اور ان امپلائمنٹ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے شہری زندگی انتہائی اسٹریسفل ہو چکی ہے
جس کی وجہ سے گھریلو ناچاکیاں یعنی گھریلو جھگڑے مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہری آبادی مشترکہ خاندانی نظام یعنی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم سے سیپریٹ فیملی سسٹم کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ لباس بھی کسی ثقافت کی پہچان ہوتی ہے۔ لباس سے بھی کسی معاشرے کی تہذیب و ثقافت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کا قومی لباس شلوار قمیض ہے۔ قومی لباس کے ساتھ ساتھ ہر صوبے اور علاقے کا اپنا ایک خاص لباس ہے۔ بہت سے علاقوں میں شوق رنگ کے لباس پسند کیے جاتے ہیں، جبکہ بہت سے علاقوں میں سادگی پر زور دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے علاقائی لباسوں میں شلوار قمیض تہمت پگڑی ٹوپی شامل ہے۔ عورتوں میں کڑھائی اور بیل بوٹوں والا لباس پسند کیا جاتا ہے۔ ہر علاقے کے لباس کی اپنی الگ پہچان بھی ہے، مگر ایک چیز سب میں مشترکہ ہے کہ تمام لباس اسلامی اصولوں اور تقاضوں کے مطابق تیار کیے جاتے ہیں۔ لیکن اب پاکستان کے لباس میں ویسٹرن عنصر بھی نمایاں نظر آنے لگا ہے۔ خواتین جینز پینٹ اور ٹی شرٹ کا استعمال کرنے لگی ہیں، جبکہ مرد حضرات بیل بوٹ اور کڑھائی والے لباس پہننے لگے ہیں۔ آج سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ویسٹرن انفلوئنس کی وجہ سے ہماری نوجوان اپنی ثقافت کی ویلیو کو مسلسل نظر انداز کرتے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں عام طور پر لوگوں کی خوراک انتہائی سادہ ہے، لیکن شادی بیاہ میں ساری سادگی سائٹ پر ہوتی ہے۔ پاکستان میں گندم و چاول کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ دالیں گوشت اور سبزیاں بھی استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ پاکستانی علاقے میں گرم اور سرد دونوں قسم کے علاقے موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سردی والے علاقوں میں گوشت اور خشک میوہ جات کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے، جبکہ سندھ اور پنجاب کے گرم علاقوں میں دودھ دہی اور سبزیوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، جبکہ بلوچستان میں اور صوبہ سرحد میں دمبے کا گوشت پھل اور خشک میوہ جات کا استعمال پسند کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر شہروں میں موجود نوجوانوں کے بچوں کی بات کی جائے تو ہماری نوجوان اور ہمارے بچے فاسٹ فوڈ، اٹالین، چائنیز، سنگاپورین اور رشین کوزین کو پسند کرنے لگے ہیں۔ ان تمام کوزین میں ہمارا روایتی انداز ہمیشہ ہی نظر آتا ہے۔ پاکستان میں اگر خوراک کی بات کی جائے تو بس ایک چیز غلط ہے کہ ہم اپنی شادی بیاہ میں کھانوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بات کافی نمایاں ہے کہ اچھا خاصا کھانا ضائع ہو جاتا ہے۔ تہواریں بھی کسی قوم کی ثقافت کا اہم حصہ ہوتی ہیں اور اس قوم کی ثقافت کی عکاسی کرتی ہیں۔ پاکستان میں جتنے بھی تہوار منائے جاتے ہیں ان سب کا تعلق اسلام سے ہوتا ہے۔ پاکستان میں مذہبی تہواروں میں 3 تہوار قابل ذکر ہیں جو ہر سال بہت جوش و خروش سے منائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے عید الفطر۔ عید الفطر رمضان کے بعد منائی جاتی ہے۔ رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد عید الفطر مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں عید الفطر جوش و خروش سے منائی جاتی ہیں اور وہی جوش و خروش پاکستان میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا دوسرا مذہبی تہوار عید الاضحیٰ ہے جو ہم حج کے بعد مناتے ہیں۔ عید الاضحیٰ میں بڑی تعداد میں گائے یا بکرے قربان کیے جاتے ہیں۔ پاکستان دنیا کا وہ اسلامی ملک ہے جہاں بہت بڑی تعداد میں قربانی کی جاتی ہیں۔ عید الاضحیٰ کے بعد جو تیسرا مذہبی تہوار ہے وہ ہے 12 ربیع اول۔ 12 ربیع اول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس میں بھی پورے پاکستان کا جوش و خروش قابل دید ہوتا ہے۔ پاکستان کی ثقافت کی جو ہم اگلی چیز ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ پاکستان کا آرکیٹیکچر ہے، یعنی کہ فن تعمیر۔ کسی بھی ملک کا فن تعمیر، عمارتوں کی ڈیزائن بھی وہاں کی ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں اور پہچان ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر ہم ڈیولپ کنٹریز کی بات کریں تو وہاں پر بڑی بڑی اونچی گلاس کی بنی ہوئی یعنی کہ کانچ کی بنی ہوئی بلڈنگز ہیں، جو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یہ ڈیولپ کنٹریز ہیں، یعنی کہ ترقی یافتہ ملک ہیں۔ اگر ہم غریب ملکوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں گلاس کی بنی ہوئی عمارتیں نظر نہیں آتی، بلکہ عام مٹی اور سیمنٹ کی بنی ہوئی عمارتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر وہاں کی آب و ہوا کے مطابق بلڈنگز بنی ہوئی ہیں۔ پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں عرب بھی گزرے ہیں، پاکستان میں مختلف دوسری قومیں بھی گزری ہیں جس میں برٹش بھی شامل ہیں۔ اگر ہم اب ہمارے بلڈنگ کا اسٹرکچر دیکھیں تو ہمارے گاؤں وغیرہ میں بڑی بڑی حویلیاں ہوا کرتی تھیں، آج بھی ویسے ہی موجود ہیں، اور اگر گاؤں کے غریبوں کی بات کریں تو وہ آج بھی چھوٹے چھوٹے گھر میں رہتے ہیں جو گارے کے بنے ہوئے گھر ہوتے ہیں اور بعض اوقات ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ اور اگر ہم شہروں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پر اونچی اونچی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، اور یہ اونچی اونچی عمارتیں عربین کنٹریز کی یعنی کہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہاں کی عکاسی کرتی ہیں، کیونکہ عرب یہاں پر آئے تھے اور عرب کا جو بلڈنگ کا اسٹرکچر ہے وہ ہمارے یہاں پر ہماری بلڈنگ میں ہمیں نظر آتا ہے۔
شہروں میں چونکہ مسلسل آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ گاؤں سے شہروں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پر اونچی اونچی عمارتیں بن رہی ہیں جہاں پر فلیٹس بن رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم سے چونکہ سیپریٹ فیملی سسٹم کی طرف موو ہو رہے ہیں، تو ہمیں ایک ایک بلڈنگ میں کئی کئی فیملیز نظر آتی ہیں۔ بلڈنگ کا یہ اسٹائل ہمیں عربین کنٹریز سے ملتا ہے، چونکہ وہاں پر بھی یہی اسٹائل فالو کیا جاتا ہے، وہاں پر بھی شہری زندگی جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم سے سیپریٹ کی طرف موو ہو رہی ہے، اس لیے وہاں پر بھی اونچی اونچی سیمنٹ کی بنی ہوئی عمارتوں میں کئی کئی خاندان جو ہے آباد ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مساجد اور جو ہماری مذہبی درسگاہیں ہیں ان کی عمارتوں میں گنبد اور مینار ہمیں نظر آتے ہیں۔ مساجد اور درسگاہوں میں گنبد اور مینار کا کانسیپٹ ہمیں عرب کنٹریز سے ملتا ہے، چونکہ عرب یہاں پر آئے تھے، عرب کا یہاں پر وجود رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ جو عرب اپنی درسگاہوں مساجد اپنی گنبد اور مینار بنایا کرتے تھے، وہی اسٹائل پاکستان میں بھی فالو کیا جاتا ہے۔ نہ صرف گنبد اور مینار مساجد اور درسگاہوں میں نظر آتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے بزرگوں کے مقبروں میں بھی یہ اسٹائل نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم مزید بات کریں تو ہمارے یہاں انگریزوں کا بھی گزر رہا ہے، انگریز بھی اس علاقے سے گزرے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی بہت سی عمارتوں میں، خاص کر پرانے چرچز میں اور مختلف تعلیمی اداروں میں، برٹش کی بنائی ہوئی عمارتوں میں انگریزوں کی پرانی ثقافت کی عکاسی ہوتی ہے۔ برٹش میں اور یورپین کنٹریز میں بہت سی ایسی درسگاہیں ہیں جو پرانے طرز پر بنائی گئی ہیں، اور وہی اسٹائل ہمیں اپنی برٹش کی بنائی ہوئی عمارتوں میں، چرچز میں اور خاص کر اسکولوں میں نظر آتے ہیں۔ فن تعمیر کے حوالے سے ڈسکشن ادھورا ہے اگر ہم مسلم عہد کے فن تعمیر کے نادر ورثے کا ذکر نہ کریں۔ پاکستان میں بہت سی ایسی پرانی عمارتیں ہیں جو مسلم دور کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان عمارتوں میں شاہی قلعہ لاہور، بادشاہی مسجد، مسجد مہابت خان، شاہ جہانی مسجد ٹھٹھہ، اس کے علاوہ مقبرہ جہانگیر لاہور اور شالامار باغ لاہور شامل ہے۔ کسی بھی جگہ کی ثقافت اس کے فنون یعنی کہ آرٹ کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ پاکستان بھی کئی آرٹ میں اپنا اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ فنون اور دستکاری یعنی آرٹ اینڈ ہینڈی کرافٹ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جس میں مختلف دھاتوں سے برتن بنانا، زیورات بنانا، مختلف آلات بنانا، لکڑی کا فرنیچر بنانا، عمارتوں میں مختلف ڈیزائن بنانا، اس کے علاوہ مجسمہ سازی بنانا، پینٹنگ کرنا، تصویر کشی کرنا، مہندی کے ڈیزائن بنانا، کپڑوں پر ڈیزائن بنانا، کپڑوں پر مختلف کشیدہ کاری کرنا۔ پاکستان ان تمام فنون اور دستکاری میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے اور انتہائی خوبصورت ڈیزائن ہر چیز پر بنائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں آنے والے سیاح خاص کر پاکستان کے ان ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں کو خریدتے ہیں۔ زیادہ تر ہنر اور مہارتی نسل در نسل ہی خاندان میں منتقل ہوتی ہے۔ دستکاری کا زیادہ تر کام عورتیں کرتی ہیں، کچھ دستکاریاں عورت اور مرد مل جل کر کرتے ہیں۔ قدیم دستکاریوں میں مٹی کے برتن اور کھلونے اور چھوٹی چھوٹی مورتیاں آج بھی بن رہی ہیں۔ یہ 8-10 ہزار سال پرانا فن ہے۔ مسلمانوں کی آمد کے بعد رنگین اور روغنی ٹائل بنانے کا رواج عام ہوا۔ یہ فن آج کل صرف حالہ اور ملتان تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان مختلف دھاتوں سے بنائے گئے برتن میں بھی مہارت رکھتا ہے۔ پشاور اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پیتل، تانبا اور کانسی کے برتنوں پر کندہ کاری کا کام آج بھی کیا جا رہا ہے۔ خوبصورت زیورات بنانے کا فن بھی اہل پاکستان کو ورثے میں ملا ہے۔ ہر شہر میں نازک اور اعلیٰ زیورات بنائے جا رہے ہیں۔ چاندی کے زیورات بنانے میں پشاور، ملتان، بہاولپور، حیدرآباد کے فنکار مشہور ہیں۔ اسی طریقے سے قالین بنانے کا کام بھی قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ مغلیہ عہد میں لاہور کے مقام پر قالین بانی کا کام عروج پر تھا۔ پنجاب و بلوچستان میں یہ ہنر آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح ریگستانی علاقے کے لوگ بکری کے بالوں سے قالین بناتے ہیں۔ کشمیری فنکار روایتی شالیں بنانے میں مشہور ہیں۔ اہل پنجاب و سرحد کے علاقوں کا قدیم ہنر بھی قابل تعریف ہے۔ کشمیری شالوں پر کشیدہ کاری کا کام بھی صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔
ملتان میں اونٹ کی کھال کا کام، سرد کی کڑھائی والی کرتیاں، سندھ و پنجاب کے چھپائی والے کپڑے، چنیوٹ کا فرنیچر پر کندہ کاری، اور کشمیر اور ڈیڑہ اسماعیل خان میں لاک کا کام بھی کافی مشہور ہے۔ یہ دستکاریاں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک بھی بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کھیل تماشے اور میلوں کے حوالے سے۔ میلے، ٹھیلے اور کھیل تماشے بھی کسی بھی کلچر کی شناخت کا اہم ذریعہ ہوتی ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں، خاص کر دیہاتوں وغیرہ میں، تہواروں کے موقع پر یا بزرگان دین کے عروس کے موقع پر مختلف میلے اور ٹھیلے سجائے جاتے ہیں جس میں مختلف کھیل اور تماشے دکھائے جاتے ہیں۔ ان میں ملکی اور علاقائی ثقافتوں کی بھرپور عکاسی کی جاتی ہے۔ دور دور سے لوگ ان میں شریک ہوتے ہیں۔ ان میلوں میں کھیلوں کے مقابلے بھی ہوتے ہیں، جیتنے والوں کو انعام و کرام سے بھی نوازا جاتا ہے۔ ویسے تو پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے، لیکن پاکستان کے کچھ روایتی کھیل بھی ہیں جس میں کبڈی اور کشتی قابل ذکر ہیں۔ پاکستان ہاکی اور اسکواش میں ایک مقام رکھتا تھا، لیکن آج کل پاکستان اس میں بالکل زیرو ہے۔ پاکستان میں کرکٹ بھی اچھی کھیلی جاتی تھی، لیکن سری لنکن ٹیم پر لاہور میں حملے کے بعد پاکستان میں کرکٹ ختم ہو گئی تھی، لیکن پی ایس ایل کی پاکستان میں شروعات سے پاکستان میں کرکٹ کا دوبارہ آغاز ہو چکا ہے۔ کرکٹ میں پاکستان 1992 میں ورلڈ کپ بھی جیت چکا ہے۔ پاکستان کے بے شمار کھلاڑیوں کو دنیا کے نامور کھلاڑیوں کا درجہ بھی مل چکا ہے۔ شادی بیاہ کی رسمیں بھی کسی ملک کی ثقافت کی عکاسی کرتی ہے۔ شادی بیاہ کی رسمیں پاکستانی ثقافت میں بے شمار ویرائٹی موجود ہے، اور اب کچھ نئی چیزیں بھی شامل ہو رہی ہیں۔ پاکستان کی شادی بیاہ کی رسموں میں مہندی، مایو، نکاح، ولیمہ، رت چکی اور بہت سی رسمیں شامل ہیں۔ پاکستان میں شادی بیاہ کی رسموں میں کپڑوں اور کھانوں پر بے تحاشا پیسہ بہایا جاتا ہے۔ اسلام نے ان موقع پر سادگی کا حکم دیا ہے، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر سادگی کو بالکل ہی سائڈ پر رکھا جاتا ہے۔ دوسری ثقافتوں کی طرح پاکستان کی ثقافت میں بھی پیدائش اور اموات کی رسمیں موجود ہیں۔ بچے کی پیدائش پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، عقیقہ کیا جاتا ہے تاکہ شروع سے ہی اس کے دماغ میں کلمہ طیبہ نقش ہو جائے۔ خاندان کے دوسرے لوگ اور پڑوسین آ کے مبارکباد دیتے ہیں، تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی فرد کی موت پر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ رشتہ داروں، پڑوسیوں سمیت بہت سے لوگ افسوس میں شریک ہوتے ہیں۔ کفن دفن کے زیادہ تر انتظامات عزیز رشتہ دار اور پڑوسی انجام دیتے ہیں۔ دور دراز سے آنے والے کے لیے رہائش اور کھانے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں جنازے میں شرکت کرتے ہیں، جبکہ بعد میں آنے والے لوگ لواحقین سے اظہار افسوس کرتے ہیں اور اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ یہ تھی پاکستان کی ثقافت کے کچھ نمایاں خد و خال۔ ملتے ہیں اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔